اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام خوش آمدید، میں آپ کا میزبان محمد مصطفیٰ خان قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے ساتھ دکھا کرتے ہیں، میں آپ کے درمیان ناظرین کرام فیضان رمضان پروگرام لے کر حاضر رہتا ہوں، اور ناظرین کرام اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں ملابر گولڈ اینڈ ڈائمنڈس، جو منفرد زیورات سے مشہور ہے، اور ماشاءاللہ الخلیفہ ٹورس اینڈ ٹریولز جو حج اور عمرہ کی زیارت کے لیے بہترین پیکیجز کے لیے مشہور ہے، پونا مہاراشٹرا، اور ساتھ میں اس پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں روح افزا ڈرنک آف انڈیا۔ اور ناظرین کرام ماشاءاللہ ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں جو ماشاءاللہ سے ایک عنوان لے کر آتے ہیں، ایک عنوان پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آپ تمام کے سوالات کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جو شریعت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور جو ماشاءاللہ سے اس رمضان مبارک کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ روزے کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، ہم ضرور جو ہے ناظرین کرام زکوٰۃ کے اعتبار سے ہم مزید سوالوں کو جو ہے آپ تمام کے جو آپ کے دل اور دماغ میں ہے اور جو آپ کو پتہ نہیں ہے، جو اگر آپ اس چیز سے یعنی کہ علم نہیں ہے آپ کو اس بات کا، اور اس چیز کا علم نہیں ہے کیسا کیا جائے، شریعت میں کیا حکم ہے، آپ ضرور جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں کال کریں۔ ہم آپ تمام کے سوالات کو جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل کریں گے اور مفتی صاحب سے جانیں گے۔ اور میں الحمدللہ ناظرین کرام میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ تمام جلد اپنے عزیز احباب کو لے کر اس پروگرام میں بن جائیں، جو بھی ان کے سوالات ہیں یا فرمائش نعت یعنی کہ نعت پاک کے لیے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بڑے ہی پیارے نعت خواں، جو ماشاءاللہ آپ تمام کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہم ضرور انشاءاللہ اس پروگرام میں جو ہے ناظرین کرام ایک عنوان کو ہم لے کر آتے ہیں، اور ہم ایک عنوان کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں، اور آج کا ناظرین کرام بڑا ہی پیارا ہمارا موضوع ہے، جو کہ رمضان المبارک میں اصلاح نفس کے موقع یعنی کہ ناظرین کرام جس طرح سے نفس کیا ہے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، اور نفس کو کتنے یعنی کہ اس میں کیٹیگریز ہوتے ہیں اور کیسا نفس کو پہچاننا چاہیے، انشاءاللہ ہم اس پہ طویل جو ہے انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ میں آج کے پہلے کال کو شامل کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ فیضان رمضان پروگرام میں کون بنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رضا صاحب بات کر رہے ہیں کرناٹک سے۔ جی اور خیریت ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ بتائیں آپ کے کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ جی بتائیں کہ آج آپ کا فیضان رمضان پروگرام میں کیا سوال ہے، بتائیں۔ فیضان رمضان میں تو دیکھیے ایک تو شیطان کو بیڑی ڈالتے ہیں بولتے ہیں، جی اور اس کے متعلق کہ وہ بیڑی ڈالنے کے بعد اور دوسرے روزہ رہنے کے لیے آگے پیچھے کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آگے پیچھے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں یہ سبھی؟ اور دوسری بات شیطانیت کے کام کرتے ہیں، جی سب کے سامنے کھانا پینا کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سمجھائیے۔ جی ماشاءاللہ اچھا سوال ہے آپ کا، ماشاءاللہ میں جانا ہوں، میں ضرور جو ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کو اس پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ بہت شکریہ رضا صاحب، آپ کال کیے ہمیں کرناٹک سے۔ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ آپ کا جواب کو جلد مل جائے گا۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سوال کر رہے تھے ہمارے رضا صاحب، عنوان سے ماشاءاللہ ملتا ہوا ہے، اور ہم ناظرین کرام آج نفس کی بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ شیطان کا سوال آیا ہے تو ہم ضرور جانیں گے ماشاءاللہ، کیونکہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، معاشرے کے حوالے سے ہے۔ اور رضا صاحب ماشاءاللہ ان کی جو کہنے کا مطلب تھا اور جو سوال کرنے کا جو مطلب تھا، ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں جانیں گے۔ اور میں بڑھ رہا ہوں ناظرین کرام ماشاءاللہ سے الحمدللہ اس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں بڑے ہی پیارے مفتی کرام اور بڑے ہی پیارے نعت خواں، جو ماشاءاللہ سے آپ تمام کے سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں عنایت فرماتے ہیں، اور جو نعت خواں ہیں آپ تمام کی جو فرمائشیں ہوتے ہیں نعت پاک کے ماشاءاللہ اس پروگرام میں وہ شامل کرتے ہیں۔ ہم ضرور جو ہے ناظرین کرام مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر سید انوار اللہ قادری صاحب تشریف فرما ہے،
اور میں یقیناً جو ہے آپ کا شکر گزار ہوں، اور ماشاءاللہ سے سید ابو بکر جعفر خادری تشریف فرما ہے. میں آپ دونوں کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ، کیا حال آپ کے بتائیں؟ الحمدللہ. ناظرین کرام، ہم بڑھتے ہیں یقیناً جو ہے پروگرام کی جانب، اور ماشاءاللہ ہمیں کالز آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج کے دوسرے کال کہاں سے بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رضا صاحب بات کر رہا ہوں. جی جی نعت پاک کی فرمائش ہے. جی تنم بتائیں. جامی کا کلام جو ہے تنم جی 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 پارا یا رسول اللہ، یہ نعت پاک کی فرمائش ہے. جی جی کال کیا ضرور شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی جی ضرور شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، آپ ہمیں کال کیے ہیں اور ماشاءاللہ نعت پاک کی بھی فرمائش کیے ہیں. ناظرین کرام، آپ تمام بھی جو ہے اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے. آپ ضرور جانیں. دیکھیں الحمدللہ رمضان المبارک میں ایسے کئی سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں عبادت کے حوالے سے، نفل نماز کے اعتبار سے اور روزے کے اعتبار سے. کیا روزہ ہمارا کس طرح سے گزر رہا ہے؟ اگر اس میں کچھ چیز اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ کیسا حل کریں اور اس کو کیسا ہم مکمل کریں. جاننا اور جاننا، علم کے بارے میں سمجھنا اور شریعت کے اعتبار سے اس پہ عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے. ناظرین کرام، آپ کال کریں انشاءاللہ. میں ضرور آپ تمام کے سوالات کو اس پروگرام میں شامل کروں گا. میں بڑھ رہا ہوں. ناظرین کرام، ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں بڑے ہی پیارے نعت خواں. تو ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ آغاز تو جو ہے حمد باری تعالیٰ سے فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں ضرور مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے، جو کہ بڑا ہی پیارا ہمارا آج کا عنوان ہے، جو کہ اصلاح نفس کے حوالے سے. تو ہم ضرور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ہم مزید جو ہے نفس کیا ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے گفتگو کریں گے، مفتی صاحب سے جانیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ڈیٹیلی انشاءاللہ. میں گزارش کرتا ہوں نعت خواں سے کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے. دو جہاں مولا تیرے قبضے میں ہے. دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے، کیا کہنے، کیا کہنے. بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے. سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے. تو کرے جو مہربانیاں، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. ہو جائے ہر ایک اللہم آمین. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں
کرم ہو کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری حمد باری تعالیٰ پیش کی جا رہی تھی. ہم بڑھتے ہیں ناظرین کرام کال کی جانب. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اڑیسہ سے یقینا بیگم بات کر رہے ہیں اڑیسہ سے. ماشاءاللہ محترمہ میں آپ کا اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. بتائیں سوال آپ. شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. کیسے چلتی ہے؟ الحمدللہ آپ کی دعا سے اچھے سے گزر رہے ہیں الحمدللہ. بتائیں کہ آج کون سا کلام سننا پسند کریں گے آپ؟ کلام کے ساتھ جو ہے کیا سوال ہے آپ کا یہ بتائیں ہمیں. سوال ہے کہ پہلا سوال ہے جو ہم لوگ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سجدہ سہو کرتے ہیں. تراویح میں اگر غلطی ہو جائے 4 رکعت سے 6 ہو گیا یا 2 رکعت پڑھ کے ڈاؤٹ میں رہ گئے اس میں کیا سہو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اچھا سوال ہے ماشاءاللہ آپ کا جو نماز کے اعتبار سے ہے. یہ چیز. دوسری بات ہے میرا ایک ناطقہ کی فرمائش ہے. جی بتائیں. مدینے سے اللہ کیوں آ گئے؟ جی ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری فرمائش ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کو اور آپ کی فرمائش کو ہم ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ. میں بڑھ رہا ہوں ناظرین کرام ماشاءاللہ کالز ہمیں آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں. کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کن سے بات ہو رہی ہے بتائیں. حضرت میں بول رہا ہوں محمد حمید جبل پور مدھیہ پردیش سے. ماشاءاللہ آپ ایم پی سے کال کی ہیں. حضور میں آپ کا اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عالم صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ سلام کا جواب عنایت فرما رہے ہیں. جی ہاں تو میں تحریر کر رہا ہوں. یہ قرآن عظیم کی آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور دوسری آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین. بس یہ 2 آیات کا میرے کو نوازش ہوگی. اللہ پاک بہتری فرمائے آپ لوگ کو. جی اس کا آپ کو ترجمہ جاننا ہے نا آپ کو. جی عالم صاحب جی ضرور انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. پروگرام دیکھیں انشاءاللہ آپ کا جواب آپ کو جلد مل جائے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا جو ہے سوال ہمیں آیا ہے. ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ کریم جانیں گے. 3 سوالات ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں کال کے ذریعے ملے ہیں. ہم ضرور جو ہے ناظرین کرام اس پروگرام میں شامل کریں گے. میں بڑھ رہا ہوں ناظرین کرام ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم سے بنے ہیں. انشاءاللہ کریم ہم جلد لوٹتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام وقفے کے بعد میں آپ تمام کا فیضان رمضان پروگرام میں دلی خیر مقدم ہے. ماشاءاللہ ناظرین کرام سوالات ہمارے ساتھ ہیں. ہم ضرور جو ہے ہر سوال کے جوابات کو انشاءاللہ اس پروگرام میں جانیں گے. اور میں بڑھنا چاہوں گا مفتی صاحب کی جانب. ماشاءاللہ ہم بڑے ہی پیارے عنوان کو لے کر آئے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ جانیں گے. مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تمہیدی کلمات سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب حضور سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آخری نبی کی امت میں آخری امت بنا کر پیدا فرمایا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت سے بے شمار نعمتیں ہمیں سرفراز فرمائی. ہم پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں اور ناشکری سے بچے رہیں. انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام میں ہم نفس کے اصلاح سے متعلق اور نفس ہے کیا چیز حقیقت میں, نفس کسے کہتے ہیں اور ہمارا نفس کون سی قسم میں آتا ہے, قرآن مجید میں نفس کے کتنے اقسام بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس سے مطابق کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. مزید جن حضرات نے سوالات کیے ہیں ان کے سوالات کے جوابات دینے کی ہم سعی کریں گے. ماشاءاللہ ناظرین کرام پہلا سوال مفتی صاحب ہمیں آیا تھا جو کہ رضا صاحب کرناٹک سے ہمیں کال کیے تھے اور وہ عرض کر رہے تھے رمضان المبارک میں شیطان جو ہے قید ہو جاتا ہے اور جو لوگ آج کل جو ہے یعنی کہ شیطانی کام کر رہے ہیں اور روزداروں کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں اور جو ہے جو برے کام ہوتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں
تو اس حوالے سے جو ہے تھوڑا سا وضاحت فرما دیں آپ۔ بے شک حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیاطین قید ہونے کی وجہ سے وہ نفوس، وہ نفس جو گناہوں میں مبتلا تھے مسجدوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، مسجدیں آباد نظر آتی ہیں، اور دیگر تمام احوال میں ہم نورانی مناظر جو دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین کو قید کر دیا ہے، اور رمضان المبارک میں بندے اللہ کی عبادت کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی ماحول کے اندر بعض علاقوں میں بسا اوقات چند لوگوں سے اس طرح کی یہ حرکتیں دیکھنے میں آتی ہیں جو بالکل شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی ان سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید شیطان قید نہیں ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد بالکل حق اور سچا اور پکا ہے۔ شیاطین تو قید ہو چکے ہیں، لیکن سنیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر نفس ایک ایسی طاقت رکھی ہے جو انسان کو گناہ کی طرف، خواہشات کی طرف اور اپنی فرمائشوں کی طرف ابھارتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور یہی نفس کے بارے میں قرآن مجید میں نفس امارہ اسے کہا گیا ہے، جو گناہوں کو گناہ کر کے اپنے اندر لذت اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اسے تسلی محسوس ہوتی ہے، یا فطری طور پر دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، یا مزہ آتا ہے گناہ کر کے۔ یہ نفس امارہ ہے، اور جس کا نفس امارہ ہے، باوجود نفس امارہ ہونے کے اگر وہ اللہ کی عبادت کی طرف راغب نہیں ہوا رمضان آنے کے باوجود، شیاطین قید ہونے کے باوجود، تو پھر اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، صوفیاء کرام کی صحبت کی ضرورت ہے، نیک لوگوں اور بزرگان دین کی صحبت کی اس کو ضرورت ہے، تاکہ اس کے نفس کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے، نیکوں کی اور سچوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سوال تھا جو کہ ہم ماشاءاللہ جان رہے تھے۔ ہم بڑھتے ہیں ناظرین کرام، یقیناً جو کہ یقینہ بیگم نے ہمیں سوال کیا تھا کہ نماز ادا کرتے ہیں، یعنی اگر نماز میں جو ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں یا 2 رکعت پڑھے ہیں یا 3 رکعت پڑھے ہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اس موقوف پر جو ہے کتنے یعنی کہ سجدے کرنے کا حکم ہے، اور تراویح کے اعتبار سے بتا رہے تھے وہ۔ تو اس حوالے سے جو ہے یا 4 رکعت تراویح پڑھے ہیں یا 6 رکعت پڑھے ہیں تو اس میں معلوم نہیں ہوتا ہے، تو کیا کیا جائے، کیسا کیا جائے، تو اور اس کا حکم کیا ہے، تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ نماز تراویح کی پڑھ رہے ہوں، یا کوئی فرض نماز ادا کر رہے ہوں، یا واجب ہو یا سنت ہو کہ نفل نماز ہو، نماز ادا کرنے میں اگر رکعتوں کی تعداد ہم کسی وجہ سے بھول گئے، اب ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہم کون سی رکعت میں ہیں، ہم کو بھی قاعدہ کرنا ہے، یا پھر یا دوسری رکعت کے لیے بیٹھ جانا ہے، یا پھر حالت سجدہ سے سیدھا ہم کو پھر اٹھ کر ٹھہرنا ہے، ہماری دوسری رکعت کے لیے ہمیں ٹھہرنا ہے یا بیٹھنا ہے۔ اگر یہ تشویش ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں ذہن پر دباؤ ڈالیں، اور غالب گمان جو آ رہا ہے، یعنی ہمارا ذہن کامل طور پر یہ بول رہا ہے کہ نہیں ہم سے 2 رکعت ہی ادا ہوئے ہیں، اب یہ تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت کے لیے ہمیں اٹھ کر ٹھہرنا چاہیے، تو اس غالب گمان پر عمل کرتے ہوئے اٹھ کر ٹھہر جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا خیال آ رہا ہے کہ نہ تیسرا معلوم ہو رہا نہ دوسرا معلوم ہو رہا، تو غالب گمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کر لیں، اور اس بھول کی وجہ سے سجدہ سہو ادا کر لیں تو نماز تکمیل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، ہم یقینہ بیگم کے سوال کو جان رہے تھے۔ ایک مزید سوال ایک آیا ہے جو کہ مفتی صاحب کے آیت پڑھ کے بتا رہے تھے، 2 آیتیں کا اہتمام کیا ہے ماشاءاللہ، اور اس آیت کے جو ہے ترجمے کے حوالے سے وہ عرض کر رہے تھے، تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ ماشاءاللہ آیت جنہوں نے پڑھی ہے وہ نفس سے متعلق ہی ایک آیت پڑھنے کی سورہ حشر کی ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔
वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और ये देखो कि तुमने कल के दिन के लिए यानी महशर के लिए आगे तुमने क्या चीज़ भेजी है। तुमने अपने नफ्स के लिए, तुमने अपनी भलाई के लिए, आखिर अगले दिन के लिए यानी क़यामत में नाम अमाल जब खुलेगा, जब हमारा हिसाब व किताब होगा, उस दिन के लिए जब हमारे लिए हिसाब किताब देना, उस दिन अगले दिन के लिए हम क्या भेजे हैं अल्लाह की बारगाह में, कौन से अमाल हमारे गए हैं, उसकी तरफ देखो। ये अल्लाह तबारक व ताला फरमाया। और वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह ताला फरमा रहा है जो कुछ तुम करते हो हम उससे पूरी तरह बाखबर हैं। तो हमको अगले दिन के लिए क्या हम अमाल कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ दुनिया में लगे हुए हैं या हमारा नफ्स आखिरत की भी कुछ फ़िक्र कर रहा है, इसके बारे में हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और एक वल्लाहु इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, इस आयत मुबारका में है अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और उन्हें पाकी अता फरमाता है। तो तौबा अल्लाह की बारगाह में करने से बंदों की पाकी हो जाती है, गुनाहों से पाकी हो जाती है। अगर तौबा कबूल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला पाकी सरफराज फरमा देता है और तौबा करने वालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। इन आयतों में ये तज़किरा किया गया। माशाल्लाह नाज़रीन कराम, हम बड़े ही प्यारे सवालात के जो जवाबात हैं माशाल्लाह जान रहे थे। इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है आप तमाम के कॉल को इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और मैं बढ़ना चाहूँगा मुफ्ती साहब की जिक्र करना चाहूँगा ये जो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, ये जो आयत मुबारक है, इसमें एक तो तौबा करने वालों से अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है, दूसरा पाक और साफ़ सुथरे रहने वालों से अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत का इजहार फरमाया है और तौबा की वजह से पाकी भी हासिल हो जाती है। जी माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, माशाल्लाह हम सवालात के जवाबात जान रहे थे। इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में सवालात को शामिल करेंगे। आप कॉल करें, इंशाल्लाह हम ज़रूर जो है इंशाल्लाह आपके हर सवाल के जवाबात इंशाल्लाह जानेंगे। मैं बढ़ रहा हूँ एक जो उन्वान के हवाले से सवाल है, इंशाल्लाह उसको शामिल करके हम नाते पाक की जानिब बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब थोड़ा सा ये वजाहत फरमा दें कि नफ्स क्या है, नफ्स है क्या असल, तो इस पे थोड़ा सा वजाहत फरमा दें आप। देखिए, एक है इंसान का जिस्म, एक है इंसान की रूह, और जिस्म के आज़ा जिस तरह काम करते हैं इसी तरह इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक गैर महसूस यानी वो चीज़ जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसी एक ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर रखी है जो इंसान के ख्वाहिशात को तय करती है। वो ताकत जो इंसान के अंदर वो ताकत है और वो क्या करती है, हमारे ख़यालात को तय करती है, हमारे ख्वाहिशात को, हमारे इरादों को तय करती है। और वही इरादों को तय करने वाली ताकत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फर्मा बरदार और मुती होना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह से रुजू होने के लिए निहायत ज़रूरी है। ये वही ताकत है। जी माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, हम जो है मज़ीद सवालात जो है उन्वान के हवाले से शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। हम ज़रूर जो है नाज़रीन कराम नात के जानिब बढ़ेंगे। उससे क़बल मैं एक छोटा सा वफ़ा ले रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप हमसे बने हैं। इंशाल्लाह करीम हम जल्द लौटते हैं छोटे से वफ़े के बाद।